بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 45A یعنی 45ویں سبق کا پہلا حصہ، نون ساکنہ اور تنوین کا پہلا قاعدہ۔ نون ساکنہ اور تنوین کا پہلا قاعدہ بتانا، صاف پڑھنا، یہ ایسے ہم ایسے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ 45A تو نون ساکنہ اس لیے کہ ساکنہ کہیں گے ہم، ساکن نہیں ساکنہ، اس لیے کہ ہر حرف جو ہوتا ہے وہ مؤنث کی علامت ہوتا ہے، مؤنث کی علامت۔ تو اس میں ہم دیکھ لیں، جس نون پر سکون ہو، جس نون پر سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سکون لگا ہوا ہے اس کے اوپر، اس کو نون ساکنہ کہتے ہیں، نون ساکن بن۔ اسی طرح با دو زیر بن از اکول ٹو کس کے برابر ہے؟ با نون زیر بن۔ ہاں، اسی طرح ہم دیکھیں با دو پیش بن، تو یہ کس کے برابر ہے؟ با نون پیش بن۔ ہاں، بن بن بن، تو یہ یعنی اس کے برابر ہے، تو یعنی سیم ہے، یعنی بن پڑھو یا یہ بن پڑھو، یا یہ بن پڑھو یا اگلا بن پڑھو، برابر یہی۔ تو تنوین جو ہے اس میں نون ساکنہ چھپی ہوتی ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، ایک زبر کے اندر جو دو زبر ہوتے ہیں، ایک زبر کے اندر نون ساکنہ چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نون ساکنہ چھپی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ اور آواز کیا آتی ہے؟ ان کی آواز پر ختم ہوتی ہے، ان۔ تو نون ساکنہ ہو یا تنوین ہو، دونوں کی آواز جو ہے نون پر ختم ہوتی ہے، ان پر ختم ہوتی ہے، اس لیے سیم آتی ہے۔ ایک لفظ میں جیسے فطری طور پر دیکھا جائے، ایک لفظ جیسے من ہو ہے، من ہو، تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ نون ساکنہ ہے، یہاں پہ دیکھ لیجئے بیچ میں نون ساکنہ ہے، نون ساکنہ یہ بھی ہے، لیکن نون ساکنہ یہ بھی ہے بیچ میں جو اس کے نون آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں جو حروف حلقی جو ہیں، یہ والے 6 حروف حلقی ہیں، ہاں یہ تو ہمیں مان لو کہ تکیہ کلام ہو جانا چاہیے ہمارے دماغ کا اور ہماری زبان کا بھی۔ تو ہاں، مطلب جب بھی آ جائے تو یہ پھٹ سے پہچان ان کے اندر آ جانی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے حمزہ ہا عین ہا غین خا، دہرائیے ذرا میرے ساتھ، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ ایک بار اور، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ لیفٹ ہینڈ کی نیچے والی 2 انگلیاں لاسٹ ان کے اوپر جڑ لیجئے، جیسے ان ہوا، ان ہوا، تو یہاں پہ کیسے ہوگا؟ من ہو ہے نا، ہا کے اوپر آیا من ہو۔ اب یہاں پہ آگے اور ہا ہے، نون ساکن کے بعد جب بھی حروف حلقی آئیں تو نون کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر کرنا ہے، یعنی ناک کے اندر روک کے نہیں رکھنا ہے، ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ان ہوا، ہاں ان ہوا، اب یہاں پہ ان ہوا، بالکل۔ 2 لفظوں میں جیسے مولودن ہوا، یہاں پہ مولودن ڈال دو پیش دن اس کے برابر ہے، یعنی تنوین کے برابر ہے، یہی آواز آ رہی ہے، لیکن 2 زبر والی آواز آ رہی ہے۔ تنوین جو ہے، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تنوین کے نون میں یعنی اس میں چھپا ہے، نون کے جیسی ہے، اس میں نون چھپا ہوا ہے۔ تو مولودن ہوا ہے نا، بالکل مولودن ہوا، ہاں اظہار کرنا ہے، بالکل اظہار ہم کہیں یا نون کو بتانا کہیں، چھپانا نہیں ہے۔ نون کے بعد حلق کے حروف یعنی 6 ہیں، یہ جو 6 ہے نا، اس طرح بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک سائڈ نون اور ایک سائڈ حمزہ ہا عین ہا غین خا،
حمزہ ہا عین ہا غین خا، یعنی ان میں سے کوئی آئے، نون کے بعد ان میں سے کوئی آئے، نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی آئے تو ان تمام کو عام انداز میں ہی پڑھنا یا پڑھیں گے۔ نون کو جیسے ظاہر کرتے ہیں، نون کو ظاہر کرتے ہیں بتانا ہوگا، جیسے آگے آ جائے گا، جیسے نون دو زبر، نون ساکن جو ہے اس کے برابر ہے، اب تنوین کے برابر ہے، تنوین کے برابر تنوین کے برابر ہے۔ ہاں، تو تنوین جیسے نن ہوگا، نن ہوگا، نن، نون، نن، نن، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی آواز بالکل ظاہر ہوگی، بتانا ہے اس کو۔ تو دیکھ لیجئے، یہ جو نون کی آواز جو ہے نا، یہ منہ سے ہے، اس طرح یہاں ناک سے منہ سے ہے۔ تو حلق والے حروف جو ہیں یہ پیچھے ہیں، حلق والے حروف، ٹھیک ہے، تو ان کا دیکھ لیجئے، حلق والے حروف جو ہیں یہ ہے، اور نون کہاں ہے؟ یہ یہاں پہ ہے۔ تو یہاں جب ہے، یہاں سے یہاں کتنا فاصلہ ہے؟ بہت سارا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ میں نہیں ہے، اگر ساتھ ساتھ میں ہوتا تو شاید آواز ملا کے پڑھنی ہوتی، ایک ٹرک یہ بھی ہے، لیکن اب یہ دور ہے، اس کو نون کو الگ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الگ سے پڑھیں گے، پھر یہ حروف 6 آ جائیں تو پھر ان کو پڑھیں گے، یہ بھی یاد رکھیں، یعنی نون دور ہے، ناک یہاں منہ میں، اور حلق میں 6 حروف یہ ہے۔ ہاں، یہ کافی ڈسٹینس ہے اس کا، یعنی منہ سے لے کر حلق تک کافی ڈسٹینس ہے، اس لیے نون کو یہاں تک پہنچنے میں جو ہے یہی بہت وقت لگے گا، یا ایسا کہیں گے یہاں رک جائیں گے اور پھر یہاں آگے نون کو کاٹ لیں گے، نون کو بتا دیں۔ چلیے اب ہم مشق کرتے ہیں نون ساکنہ کے بعد، نون ساکنہ کے بعد، چلیے بسم اللہ، حمزہ آپ چلے، ین وین اونا، نون ظاہر، وَيَنْأَوْنَ ہاں، وین اونا، وَيَنْأَوْنَ ہاں، انہار، أَنْهَارُ ماشاء اللہ، انہار، انہار، أَنْهَارُ دیکھو ایک یہاں پہ حروف حلقی، ایک ہا یہاں پہ، چلیے اب عین اور ہا کے اوپر، ٹھیک ہے، انعمت، أَنْعَمْتَ باقی لوگ بھی انعمت، أَنْعَمْتَ ہاں، من حسنت، مِنْ حَسَنَةٍ ہاں دیکھ لیجئے، من حسنت، مِنْ حَسَنَةٍ ماشاء اللہ، جب ہم ان کا اپلیکیشن قرآن میں کریں گے نا، کتنی خوبصورت آواز بنتی جائے گی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کتنی اچھی آواز بنا لینا۔ چلیے پھر غین اور خا کے اوپر، من غیر، مِنْ غَيْرِ پھر سے من غیر، مِنْ غَيْرِ ہاں، من خیر، مِنْ خَيْرٍ من خیر، مِنْ خَيْرٍ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن۔ نیکسٹ ہے تنوین کے بعد، جیسے حمزہ ہا ہی ہے اسی کے اوپر، عذاب علیم، عذاب علیم اب یہاں حمزہ دوسری شکل میں آیا، جیسے بشکل الف جس کو ہم کہیں، عذاب علیم، عذاب علیم ہاں، عین اور حمزہ میں فرق یہ واضح ہونا چاہیے، چلیے، اسحر، اسحر ھذا، أسحر هذا اسحر ھذا، أسحر هذا ماشاء اللہ۔ نیکسٹ عین اور ہا، سمیع علیم، دونوں سیم، سميع عليم سمیع علیم، سميع عليم نیکسٹ علیم حکیم، عليم حكيم ماشاء اللہ۔ نیکسٹ چلیں گے ہم، ٹھیک ہے، رب غفور، رب رب غفور غفور
علیمٌ خبیر، علیمٌ خبیر خبیر علیمٌ خبیر. علیم خبیر. ماشاءاللہ. چلیے اب سوالات آپ کے سامنے ہیں، جوابات آپ نے ہی دینے ہیں. چلے من حسنتن میں نون ساکن کو کیسے پڑھیں گے؟ من حسنتن میں غنہ کے ساتھ بتا کر بتا یا کر کچھ بھی نہیں، بتا کر سر بتا کر بتا کر. ماشاءاللہ بتا جزاک اللہ خیرن. بتا کر پڑھیں گے ہم، بالکل بتا کر، نون کو بتا کر پڑھنا ہے یا ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ماشاءاللہ اظہار بالکل ماشاءاللہ بی پارٹ. چلیے جزاکم اللہ خیرن. بتا چلیے آج کا اتنا ہی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قرآن صحیح پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.